آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے رانچ غم تکلیف ظلم اس کو بھی قبول کرو فطرت کی طرف سے. کچھ چیزیں ہماری زندگی میں ہمارے عمل کی وجہ سے آ جاتی ہیں, غم بھی آ جاتا ہے, رنج. مثلا ایک بندہ سروس میں ہے تو وہ کہیں اپنی چوائس کی پوسٹنگ کرواتا ہے, بڑی کوشش کرتا ہے, تو وہ اس میں اس کو دقت آ جاتی ہے, تو وہ فطرت کی طرف سے تو نہیں ہے, اس نے عمل کر دیا ہے. جب کوئی واقعہ آپ کے عمل کی طرف سے آ جائے, بائی وے آف پنشمنٹ آپ یہ کہو, وہ وقت ہوتا ہے غور کرنے کا کہ یہ اس پنشمنٹ سے اب بچنے کا کیا طریقہ ہے, جو کہ پاسٹ کی غلطی ہے اور وقت گزر چکا ہے. اس وقت کے لیے توبہ رکھی گئی ہے. وہ غلطی جو کرنے کا ٹائم گزر گیا, اب غلطی اب نتیجہ لے آئی ہے. اب اس سے بچنے کا یا تو دوبارہ وہ وقت ہو, اب یہ احساس کہ اگر دوبارہ وقت ہو تو میں ایسی بات نہیں کروں گا, یہ توبہ کی ابتدا ہے. اور جب توبہ میں داخل ہو گیا تو توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رحمت میں داخل ہو گیا. اور رحمت کا کام کیا ہے؟ رحمت کا کام یہ ہے کہ تمہیں تمہارے غلطیوں کے نتیجے سے بچائے. رحمت کیا کرتی ہے؟ ہاں, ورنہ غلطی کا نتیجہ آ جائے تو کوئی بندہ نہیں چل سکتا, کوئی بندہ اسلام میں نہیں رہ سکتا. جس نے کوئی غلطی نہیں کی اس نے بہت بڑی غلطی, انسانوں کی غلطی نہیں کی تم نے, اس سے بڑی اور کیا غلطی ہو سکتی تھی. تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کا کوئی نام نشان نہیں ہے. زیادہ بولنے والی بات کوئی نہیں ہے, بس خاموشی کے ساتھ لطف لو کہ اس کا فضل تک پہنچنے کے لیے, اور یہ کہنے والی بات نہیں اس کو سن کے بھول جانا. اللہ کے فضل اور اللہ کے رحم تک پہنچنے کے لیے راستہ ہی عام طور پر غلط ہے, جو غلطی سے گزرتا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھے آپ بات. ایک تو سیدھا راستہ ہے صراط المستقیم, یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ نیک راستہ ہے. اچھا, لیکن شدت کے جو تمنائی ہوتے ہیں وہ عام طور پر ادھر سے تھکے ہارے آتے ہیں. کہاں سے؟ ایک پرانی کہانی ہے, یہ تھی کتاب میں بعد میں بتاؤں گا. ایک تھا بادشاہ, اس کے تھے 2 بیٹے. اللہ میں یہ کہانی سناتا ہے. ایک بادشاہ, اس کے کتنے بیٹے؟ 2 بیٹے. ایک بیٹا بڑا اور ایک چھوٹا. تو بڑے بیٹے نے یہ کہا ابا حضور سے, بادشاہ سلامت اب آپ بوڑھے ہو رہے ہو تو میرا خیال ہے آپ بانٹ دو جائیداد کو, تمہارے حصے کا مال ہمیں دے دو. اب بوڑھے تو ہم نے ہو جانا تو انشاءاللہ پار بھی ہو جاؤ گے, کچھ چلتا ہے بات, اس لیے ہمارا مال تو ہمیں دے دو. سب کہا جاتا ہے. باپ تھا سیانا, کیونکہ کہانی سنانے والا پہلا نہیں ہے. ہاں, باپ نے کہا اچھا لے لو, تقسیم کر لو. اور وہ آپ ایسا جو اس کا بندہ تھا وہ لے کے چلا گیا. چھوٹا باپ کے ساتھ رہا. پھر ابا حضور میں نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے, چاہے مال آپ دو یا نہ دو, میں تو آپ سے محبت کرتا. بڑا گیا, مال لے کے حصہ لے کے چلا گیا. اور لازم بات ہے کہ پھر اسے خرچ کر دیا زیادہ, خرچ کرتے 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 آخر بدلے شاہ خرچیوں کے انجام کو ملنا تھا. پھر وہ غریبی آ گئی, اس کو کسی نے سور چلانے پر نوکر رکھ لیا. ایک دن بیٹھا ہوتا سوچ رہا تھا کہ میں اس آدمی کے سور چلاتا ہوں اور میں نیک باپ سے دور ہو گیا, اور وہاں میرے ابا کے کتے بھی بنتے ہوں گے, تو میرا یہ حالت ہے کہ مطلب اس کتوں سے بدتر میرا حالت ہے. میرا خیال ہے سوچا بہتر ہے کہ باپ سے جا کے معافی مانگ. آپ قسمت نے کو ساتھ دیا, لگا چلا باپ کی طرف. باپ کو پتہ چل گیا وہ شہر میں داخل نہیں, وہ فصیل سے باہر ہی ہے. تو باپ کو پتہ چل گیا, نیک باپ تھا نا, کہانی میں سنا رہے. اور جب اس کو پتہ چل گیا کہ یہ واقعہ ہے, باپ نے استقبالیہ ارینج کیا اور بیٹے کے آنے کی خوشی میں اور وہ بچڑا ذبح کیا, بے شمار گائے بکریاں ذبح کر دی کہ بیٹا آ گیا, ہمارا بیٹا گھر آیا. بیٹا جب استقبال ہو گیا تو باپ نے دیکھا کہ چھوٹا بیٹا ناراض ہو گیا. چھوٹا کہتا ہے ابا حضور یہ اپنا حصہ بھی لے گیا, مال بھی لے گیا, اور بڑی دیر کے بعد بھی آیا, آپ کے نیک نامی میں اضافہ بھی نہیں کیا, اور آپ نے اس کے لیے تو بڑی بڑی گائے بکریاں ذبح کر دی. میرے لیے تو آپ نے کبھی مرغی بھی ذبح نہیں کی. یہ کتنا ظلم کر رہے ہیں آپ, کیا ناانصافیاں کر رہے ہیں. اس نے کہا باپ نے کہا, یہ کہنے والی بات ہے. باپ نے کہا بیٹا بات سن,
تو نے تو گمراہی دیکھی نہیں ہے. تیری نیکی تو واجبی مجبوری ہے, نیکی اس کی ہے جو اس راستے سے آیا. اس کے لیے تو بہت کچھ قربانی کر دوں گا میں. تو نیکی کس کی ہے؟ جو اس راستے سے آیا جہاں سے آنا مشکل تھا. اصلی نیکی تو اس کے لیے ہے. اور یہ کہانی ہے بائبل میں نوٹ ہے, بائبل انجیل کتاب. اچھا تو جیسی بھی پرانی انجیل ہے تو نئی انجیل ہے, تو اس لیے مطلب ہے کہانی. تو مدعا یہ ہے کہ یہ چونکہ اب منسوب یہی ہے اللہ سے ہے یہ کتاب, تو آج تک جو اویلیبل ہے, ٹھیک ہے, آپ پتہ نہیں وہ اصلی ہے کون سی ہے, پراڈیگل سن اس کا نام ہے. تو مدعا یہ ہے کہ جو گمراہ نہ ہوئے انہیں راہ پر آنے کا لطف کیسے معلوم ہوگا. نیکی اس کی ہے جو ادھر سے آیا, ہم مطلب وہاں سے آئے جہاں سے آگے کوئی مقام ہی نہیں تھا, تو وہاں سے آنے والے کی قدر ہے, عزت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ضرور تم بدی کی طرف چل پڑو, مطلب یہ ہے کہ اگر تم بدی کی طرف چل پڑے تو ممکن ہے تمہیں واپس آنے نہ نصیب ہو. اس لیے تم جہاں ہو وہاں سے رجوع اللہ کی طرف کر لو. نیک ہو تو نیک آدمی رجوع کر لے, بد ہو تو بد آدمی اللہ کی طرف رجوع کر لے, اور رجوع ہی اللہ ہے. بھیا یاد رکھو, رجوع کا نام ہے کل شین یرجع الی اصلہ, تمہارا اصل اللہ ہے, اس کی طرف رجوع کر لو. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟